الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو پیدا کرنے والا، دوبارہ زندہ کرنے والا، جو چاہے کرنے والا، عرش کا مالک، عزت والا، سخت گرفت فرمانے والا، اپنے پسندیدہ بندوں کو صراط مستقیم اور درست طرز عمل کی طرف ہدایت دینے والا، شک و تردد کی اندھیریوں سے اپنے عقائد کو بچا کر اقرار توحید پر جم جانے والوں پر انعام فرمانے والا، اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور معزز و مشرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشنے والا، اپنے پسندیدہ بندوں پر اپنی ذات و افعال کو ان عمدہ اوصاف کے ذریعے روشن فرماتا ہے کہ جن کا ادراک وہی کر سکتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، اور وہ انہیں اپنی ذات کی معرفت بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، بے نیاز ہے، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، تنہا ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں، واحد و قدیم ہے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہ تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ ہی انتہا، بذات خود قائم ہے اور دوسروں کا قائم رکھنے والا ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں، وہ باقی اور غیر فانی ہے، اس کے لیے انجام و زوال نہیں، اس کی ذات بزرگی پر دلالت کرنے والی صفات سے متصف ہے، زمانے گزرتے اور دن رات ختم ہوتے جائیں گے لیکن اس کی ذات نہ ختم ہونے والی ہے نہ ٹوٹنے والی ہے، بلکہ اس کی تو یہ شان ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یعنی وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلق کچھ عقائد سیکھے تھے۔ اس لیکچر میں ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقائد سیکھیں گے۔ 6 عقائد ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے لاسٹ لیکچر میں، اور آج ہمارا جو 7واں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ و بددین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اس نے کوئی بیوی و بچہ نہیں بنایا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، یعنی رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ 8واں عقیدہ یہ ہے کہ جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے، یعنی اس کے ختم ہونے، یعنی اس کے باقی رہنے کے بارے میں کہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی، اس کے اوپر فنا طاری نہیں ہوگی، یا کسی شے کو قدیم مانے، تو ایسی صورت میں بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے سب پر فنا طاری ہے اور کوئی بھی قدیم نہیں ہے، یعنی بغیر کسی بنانے والے سے نہیں بنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے ہی وہ چیز وجود میں آئی ہے، کوئی چیز قدیم نہیں ہے، سب
فانی ہیں، سب ختم ہو جائے گی۔ نواں عقیدہ یہ ہے کہ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہتا ہے زندہ کر دے اور جب چاہے موت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الحی القیوم، یعنی وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی یحیی و یمیت، یعنی اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بے شک 10واں عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح جو 11واں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز محال ہے، محال یعنی ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہے گا۔ اسے یوں سمجھیں کہ دوسرا خدا جو ہے وہ محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، یعنی اگر ایسا ہونا ممکن ہو، اس پر قدرت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ موجود ہو سکے گا، اور جب موجود ہو سکے گا تو وہ پھر محال نہ رہے گا، اور اس کو محال نہ ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہے۔ صحیح، یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہے ہوگی، یعنی اگر کوئی کہے کہ بھئی قدرت میں داخل ہے، فنائے باری تعالیٰ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو یہ جب تحت قدرت ہوگی تو ممکن ہو سکے گی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ اور ان کے علاوہ جو ملائکہ وغیرہ ہم اور وسائل و وساطت جو ہیں، یہ بھی سب اسی کی طرف سے ہیں، یعنی حقیقتاً روزی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تک پہنچانے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی سبب بنا دیتا ہے، لیکن حقیقتاً روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرنی چاہیے۔ 13واں عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جس میں عیب و نقصان ہو، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا ہے، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ باطل ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر قسم کی نقصان سے اور بری بات سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے۔
8واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہت و مکان و زمان اور حرکت و سکون اور شکل و صورت اور جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے، جیسا کہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر یا نیچے ہونے سے بھی وہ پاک ہے۔ بحر الرائق میں حضرت علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے تو اس پر حکم کفر لگے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے تو قائل یعنی کہنے والے پر حکم کفر نہیں لگائیں گے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں گے اور یعنی قائل کو اس سے روکیں گے۔ اس کے بعد 15واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اسی کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواب شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ علم ذاتی یہ ہے کہ علم ذاتی سے مراد یعنی علم ذاتی کا معنی یہ ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو جائے۔ 16واں عقیدہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا مالک حقیقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کی ملک ہے۔ 17واں عقیدہ یہ ہے کہ اس سے کائنات کی کوئی شے مخفی نہیں ہے یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، یعنی وہ جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے، بے شک وہ دل کے خطرات کا علم رکھتا ہے۔ 18واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اونگنے، سونے، تھکن اور غفلت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، یعنی اسے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکن میں مبتلا نہیں کرتی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ 19واں عقیدہ یہ ہے کہ وہ اثر قبول کرنے اور کیفیات کے وارد ہونے سے پاک اور صاف ہے، یعنی کسی بھی چیز کا اثر قبول کرنے سے اور کسی بھی قسم کی کیفیات سے وہ پاک ہے، ورنہ اس کے فیصلے اور ارادے کیفیات کے تابع ہوتے اور یہ بندوں کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صفات عباد سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا اثر قبول کرنا یہ انسانوں کی کیفیت ہوتی ہے، اور اسی طرح غصے کی کیفیت ہے، خوشی کی کیفیت ہے، یا رنج و غم کی کیفیت ہے، یہ سب انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، انسانوں کی صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی صفات عباد سے پاک ہے۔ 20واں عقیدہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت، حکومت و اختیار کا حاصل ہونا یا چھن جانا اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یعنی اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی دستے قدرت میں ہر بھلائی ہے۔
21واں عقیدہ یہ ہے کہ اس کے افعال یعنی اس کے جو بھی کام ہیں، اس کے جو افعال ہیں غرض سے پاک ہیں، کسی بھی قسم کے غرض سے پاک ہیں، کیونکہ غرض اس ضرورت کا نام ہے جو فاعل کو کسی فعل کے ارتکاب کی جانب مجبور کرتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل افعال کے ارتکاب میں اغراض کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھی فعل بیکار اور عبث نہیں ہوتا، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی چلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑ آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کسی قہر کی آنکھ تھی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، کوپھن میں رکھ کر پھینکا، جب آگ کے مقابل پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے مگر تم سے نہیں۔ پھر عرض کی کہ پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا علمہ بحالی کفانی عن سؤالی، یعنی اس کا میرے حال کو جاننا یہی مجھے کفایت کرتا ہے میرے سوال کرنے سے۔ تو اپنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں کہ شاید مجھی سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ سلامن کا لفظ نہ فرمایا جاتا تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس آنکھ کی ٹھنڈک ایزا دیتی۔